اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ حجر قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے، اور یہ 14 پارہ جو ہے ربما اس میں ہے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 71 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس میں حضرت لوط علیہ السلام ان ہم جنس پرستوں سے جو ان کے گھر کے پاس آ گئے تھے، جب فرشتے انسانوں کی شکل میں ان کے گھر آ گئے تھے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، ان سے شادیاں کر لو۔ تفسیر ماجدی نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ امت کی بیٹیاں بھی ہر نبی کے لیے اپنی بیٹیوں ہی کی طرح ہوتی ہیں، اس لیے ہر نبی امت کے باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی مراد اپنی طبعی بیٹیاں تو ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 4 مذکور ہوئی ہیں، جبکہ دوسری طرف سارا شہر گھر پر دھاوا بول رہا تھا۔ تفسیر روح البیان میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر تم کو اپنی جنسی تسکین کی خاطر کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو جائز طریقے سے پورا کرو، حرام کام کیوں کرتے ہو؟ یہی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ نے عورتوں کو مردوں کی جنسی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے، جن سے نسل کی افزائش بھی ہے، تو لڑکوں سے یہ کام لینا جائز نہیں ہے بلکہ غیر فطری ہے۔ اور تفسیر روح البیان میں یہ بھی لکھا ہے کہ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے 2 لیڈروں کو اپنی بیٹیوں سے شادی کی پیشکش فرمائی تھی، اور اس پیشکش سے محققین نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہر مومن کو برائی کو روکنے کے لیے ہر ممکن امکانی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 2، جنسی تسکین عورتوں کے ذریعے حاصل کرنی چاہیے، لڑکوں کے ذریعے حاصل کرنا حرام ہے۔ نمبر 3 یہ کہ ہم جنس پرستی اکبر الکبائر گناہوں میں سے ہے، یہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اب ہمیں اسلام سے کیونکہ واقفیت نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کہ ارکان اسلام کیا ہیں، اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ اسلام کے بارے میں کچھ گہرا مطالعہ کر لیں۔ سرسری باتیں اگر ہم جانتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہے۔ اسلام کے 7 رکن ہیں۔ پہلا رکن عقل ہے، اور اسی پر صبر کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ دوسرا رکن عزت کی حفاظت اور صدق بیانی ہے۔ تیسرا رکن قرآن مجید کی اس کے صحیح انداز میں تلاوت ہے۔ چوتھا رکن راہ خدا میں محبت اور اسی کی راہ میں دشمنی ہے۔ پانچواں رکن آل محمد علیہ السلام کا حق اور ان کی ولایت کی معرفت ہے۔ چھٹا رکن بھائیوں کا حق اور ان کی حفاظت و پاسداری ہے، اور 7واں رکن اچھے انداز میں لوگوں کی ہمسائیگی ہے۔ یہ تحفۃ العقول میں بھی حدیث ہے، منہج السعادت میں بھی ہے، اور بحار الانوار میں بھی حضرت علی علیہ السلام سے یہ حدیث مروی ہے۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔